السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کے بارے میں جانیں گے۔ قیامت کی نشانیوں کے بارے میں آپ اس چینل پر ایپیسوڈ وائز تمام نشانیوں کو جان سکیں گے۔ آج کل عوام میں بہت مشہور ہے کہ کچھ عجیب چیز دیکھیں یا سنیں تو کہتے ہیں کہ یہ قیامت کی نشانی ہے، جبکہ اس بات کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ ہم آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں قیامت کی نشانیوں کے بارے میں بتائیں گے۔ جس قیامت کی نشانی پر آج ہم گفتگو کریں گے وہ نشانی ہے ٹڈی۔ اب سمجھنا اور جاننا یہ ہے کہ بیسیکلی ٹڈی ہے کیا، قرآن و حدیث سے اس جانور کے بارے میں ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ قیامت سے پہلے ٹڈی کے حوالے سے کیا واقعہ پیش آئے گا۔ قیامت کی نشانیوں کو مکمل طور پر جاننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل تراب پروڈکشن کو سبسکرائب کیجئے تاکہ ہر آنے والی اس موضوع سے متعلق اور دیگر نئی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے 27ویں پارے سورۃ القمر آیت نمبر 7 میں ٹڈیوں کا کچھ اس طرح ذکر فرمایا کہ قیامت کے دن جب لوگ محشر کی طرف اٹھائے جائیں گے تو ان لوگوں کو پھیلی ہوئی ٹڈیوں سے تشبیہ دی، کیونکہ جب ٹڈیاں جمع ہوتی ہیں تو لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں آسمان پر گویا بادلوں کی طرح چھا جاتی ہیں، ایک ساتھ نکلتی ہیں۔ قیامت کے دن بھی کچھ ایسا ہی منظر ہوگا کہ لوگ اپنی اپنی قبروں سے بہت بڑی تعداد میں اٹھیں گے اور میدان محشر کی طرف لوگ جمع ہو جائیں گے۔ قرآن پاک میں ٹڈیوں کے حوالے سے ایک اور قصہ بھی موجود ہے، آج ہم آپ کو وہ بھی بتاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیٰ نبینا علیہ السلام فرعون کے جادوگروں کا واقعہ ایک مشہور ترین واقعہ ہے۔ آپ نے بھی سن رکھا ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیٰ نبینا علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون اپنے جادوگروں کو لایا تھا، اور بعد میں جب سب جادوگر مسلمان ہو گئے اور مسلمان بھی ایسے پکے کہ پھر فرعون جیسے ظالم اور بے باک شخص کی دھمکیاں بھی ان کو اپنے ایمان سے نہ ہٹا سکیں، بلکہ اس کے برعکس فرعون کو ایسا جرت مندانہ جواب دیا کہ جسے اللہ پاک نے پارہ نمبر 19 سورہ شعراء کی آیت نمبر 50 اور 51 میں کچھ اس طرح بیان فرمایا۔ قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين۔ ترجمہ، وہ بولے کچھ نقصان نہیں، ہم اپنے رب کی طرف پلٹنے والے ہیں، ہمیں طمع ہے کہ ہمارا رب عز و جل ہماری خطائیں بخش دے اس پر کہ ہم سب سے پہلے ایمان لائے۔ ناظرین کرام، جب جادوگروں کے واقعے اور ان جادوگروں کے ایمان لانے کے بعد بھی قوم فرعون اپنے کفر، سرکشی اور شرک پر رہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ یا اللہ، فرعون زمین پر بہت سرکش ہو گیا ہے اور اس کی قوم نے بھی عہد شکنی کی ہے، یعنی وعدہ خلافی کی ہے، انہیں ایسے عذاب میں گرفتار کر جو ان کے لیے سزا ہو اور میری قوم اور بعد میں آنے والی تمام قوموں کے لیے عبرت اور نصیحت ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی اور ایک عجب دور اور ایک عجب واقعہ رونما ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے طوفان بھیجا۔ ہوا کچھ یوں کہ بادل اتنے سخت گہرے آئے کہ ہر طرف اندھیرا چھا گیا اور شدید بارش ہونے لگی۔ ایسی کثرت سے بارش ہوئی کہ پانی جو ہے وہ فرعونیوں کے گھروں میں بھر گیا۔ اس دن اس کثرت سے بارش ہوئی کہ فرعونی اس بارش میں کھڑے رہے، یعنی ان کے گلے اور گردن تک پانی آ گیا، اور جو بیٹھے تھے وہ ڈوب گئے۔ ایک اور اس میں کمال کی بات یہ تھی کہ بنی اسرائیل کے لوگوں کے گھر، یعنی کہ جو وہ مسلمان تھے، ان کے گھر بھی ان فرعونیوں کے گھروں کے ساتھ تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک ایسا نظارہ تھا
کہ فرعونیوں کے گھروں میں پانی ہے اور وہ اس پانی میں ڈوب رہے ہیں، اور دوسری طرف بالکل ان کے ساتھ ان کے محلے دار، ان کے گھروں میں پانی بالکل نہیں تھا بارش کا۔ فرعونی جب عاجز آ گئے اور کوئی رستہ نظر نہ آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور عرض کی کہ حضور دعا کریں کہ یہ مصیبت ہم سے دور ہو جائے، اگر یہ عذاب ہم سے دور ہو جاتا ہے تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو پھر اللہ کے نبی تھے، اور اللہ کے نبی تو سبحان اللہ کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو دیکھیں تو سلام اس پر کہ جس نے پتھر کھا کر بھی دعائیں دیں، اللہ کے نبی معاف کر دیا کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان فرعونیوں پر رحم آ گیا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی، طوفان ٹل گیا اور پانی دور ہو گیا۔ زمین نے پانی کو جب اپنے اندر جذب کیا تو زمین سرسبز و شاداب ہو گئی، ہر طرف ہریالی ہی ہریالی، ایسی سرسبز و شاداب ہوئی کہ پہلے کبھی نہ ہوئی تھی۔ اب درخت خوب پھلے پھولے، اناج اور پھل کی کثرت ہو گئی۔ جب فرعونیوں نے یہ دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ عذاب تھوڑی تھا، بلکہ یہ تو نعمت تھا، اس پانی کی وجہ سے تو بہت زبردست شادابی آئی ہے۔ اور اس طرح وہ پھر اپنے وعدے سے پھر گئے اور ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ کم و بیش 1 مہینہ اچھا گزرا کہ اللہ پاک نے ٹڈیاں بھیجیں۔ جی ہاں، کچھ عرصے پہلے ہمارے وطن عزیز پاکستان میں بھی ٹڈیوں نے فصلوں پر حملہ کیا تھا۔ یہ اب کی نہیں ہے بلکہ ہزاروں سال پرانی مخلوق ہے، اس کو کیڑا کہیں یا جانور، جس کو اللہ پاک نے عذاب کے طور پر بھیجا تھا۔ اب ان ٹڈیوں نے کیا کیا کہ وہ پھل، اناج جو سرسبز ہو گئے تھے، ان ٹڈیوں نے کھانا شروع کر دیا۔ پھل، درختوں کے پتے، مکانوں کے دروازے، چھتیں، تختے، سامان، یہاں تک کہ تختوں کے اندر جو کیلیں لگی تھیں وہ بھی کھا گئیں۔ فرعونیوں کے گھر ٹڈیوں سے بھر گئے۔ وہاں بھی یہی کمال تھا کہ فرعونیوں کے گھروں پر ٹڈیوں نے حملہ کیا، لیکن بنی اسرائیل کے گھر محفوظ رہے۔ اب فرعونی جو ہیں وہ پریشان ہو گئے۔ 1 ہفتہ اسی طرح گزرا کہ ٹڈیاں ان پر حملے کرتی رہیں۔ فرعونی پریشان ہو کر پھر بارگاہ کلیم اللہ علیہ السلام میں حاضر ہوئے، پھر معافی تلافی کی، پھر وعدہ ہوا کہ اب کی بار دعا کر دیں یہ مصیبت دور ہو جائے، ہم مان جائیں گے اور آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ پھر عہد و پیما ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معاف فرما کر جب دعا کی، اللہ پاک نے دعا قبول کی اور ٹڈیوں کا عذاب ٹل گیا۔ اب ہوا کچھ یوں کہ جن کے دل سیاہ ہو جائیں اور جن کے دلوں پر مہر لگ جائے تو وہ حق کو نہیں دیکھا کرتی۔ ان کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ٹڈیاں تو چلی گئیں، لیکن ٹڈیوں نے سب باغات کو نقصان نہیں پہنچایا، کچھ باغات ابھی بھی باقی ہیں، کچھ چیزیں اب بھی محفوظ ہیں۔ اس کو دیکھ کر کہنے لگے کہ یہ ہمارے لیے بہت ہے، ہم اس کے ساتھ بھی زندہ رہ جائیں گے، ایمان لانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ پھر وعدہ خلافی کی۔ ناظرین، یہ ایسی قوم تھی، یقین کریں کہ جب قرآن پاک پڑھتے ہیں تو عقل حیران رہ جاتی ہے کہ اتنی بڑی بڑی نشانیاں دیکھنے کے باوجود یہ قوم ایمان نہ لائی۔ غور کریں کہ قوم فرعون پر طوفان کے بعد جو عذاب آیا وہ ٹڈیوں کا تھا۔ آئیے ناظرین، اب ہم چلتے ہیں قیامت کی نشانی کی طرف کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ٹڈیوں کے بارے میں کیا فرمایا۔ فرمایا کہ ہمارے لیے 2 مردے اور 2 خون حلال ہیں۔ 2 مردے جو ہیں وہ ہے ٹڈی اور مچھلی، اور 2 خون یعنی کلیجی اور تلی۔ ایک بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ ٹڈی حلال تو ہے اور اسے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں کھایا بھی گیا، لیکن آپ نے منع نہ فرمایا، مگر خود بھی آپ نے تناول نہ فرمایا۔
چنانچہ آپ سے جب ٹڈی کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا لشکر ہے، میں اسے نہ ہی کھاتا ہوں اور نہ حرام کہتا ہوں۔ جیسے کہ پانی ہر ذی روح کی ضرورت ہے اور اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت اور برکت ہے، لیکن جب یہی پانی بہت زیادہ آ جائے تو سیلاب کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ بالکل اسی طرح ٹڈی کے ذریعے جہاں اللہ پاک قوموں پر عذاب نازل فرماتا ہے، وہاں یہ پرندہ، یہ کیڑا برکت والا بھی ہے نا امیزنگ بات۔ ابھی تک تو صرف ہم نے عذاب کا واقعہ سنا اور حدیث پاک کے ذریعے یہ بھی پتہ چلا کہ اس کا کھانا حلال ہے، مگر اس کا ہونا خوشی کی علامت بھی ہے۔ آئیے میں آپ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سناتا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ٹڈیوں کو دیکھ کر خوشی سے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ اب وہ واقعہ کیا تھا، کیوں یہ نعرہ بلند کیا گیا؟ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا اور اچانک سے ہر طرف سے ٹڈیاں گم ہو گئیں، بالکل ختم ہو گئیں، کہیں بھی کوئی ٹڈی نظر نہ آتی تھی، جس کی وجہ سے آپ سخت غمگین ہوئے۔ آپ نے ٹڈی کو دیکھنے کے لیے ایک سوار کو یمن، جی ہاں ناظرین، صرف ٹڈی کو دیکھنے کے لیے ایک گھڑ سوار کو یمن، ایک گھڑ سوار کو عراق کی طرف بھیجا اور ایک کو شام کی طرف بھیجا۔ وہ لوگوں سے ٹڈی کے بارے میں پوچھا کرتے تھے کہ کیا ٹڈی کو دیکھا گیا ہے؟ آپ بھی یہ سوچ کر حیران ہوں گے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ضرورت کیوں پیش آئی؟ ہوا یہ کہ جو سوار یمن گیا تھا وہ آپ کے پاس مٹھی بھر ٹڈیاں لایا اور اس نے آپ کے سامنے ان ٹڈیوں کو بکھیر دیا۔ جب انہوں نے ان ٹڈیوں کو دیکھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ پاک کی 1000 مخلوقات ہیں، جن میں سے 600 دریا میں ہیں اور 400 خشکی میں ہیں، اور سب سے پہلے جو مخلوق ہلاک ہوگی وہ ٹڈی ہے۔ جب ٹڈی ہلاک ہو جائے گی تو دوسری تمام مخلوقات لگاتار ہلاک ہوتی جائیں گی۔ جیسے ایک تسبیح ہے دانوں کی، جب اس تسبیح کا دھاگا ٹوٹتا ہے تو ایک ایک کر کے سب دانے گر جاتے ہیں، بالکل اسی طرح ایک کے بعد ایک مخلوق مرنا شروع ہو جائے گی۔ بالکل اسی طرح جب قیامت قریب آئے گی تو ایک کے بعد ایک مخلوق ٹڈی کے ہلاک ہونے کے بعد ہلاک ہونا شروع ہو جائے گی۔ یہ حدیث پاک ہے کہ ٹڈی قیامت میں گویا غائب ہو جائے گی۔ جیسے احادیث میں کئی اور بھی نشانیاں ہیں، دجال کا فتنہ، امام مہدی کا ظہور، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے اترنا، یہ بھی قیامت سے پہلے ہوگا، یاجوج ماجوج کا نکلنا، دابت الارض کا خروج ہونا، یہ تمام قیامت کی نشانیاں ہیں۔ اسی طرح ٹڈیوں کا مکمل بالکل خاتمہ ہو جانا پوری دنیا سے، یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ تو ناظرین، امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ ٹڈیاں ہیں مطلب ابھی قیامت دور ہے۔ انشاءاللہ قیامت کی نشانیوں کے متعلق ہر ایپیسوڈ میں ایک نشانی کی بات ہم کریں گے اور آپ کو بتائیں گے قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ نشانی ہو چکی ہے یا ہونا باقی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق دے کہ جب بروز قیامت اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو ہمارے پاس ایسے اعمال ہوں کہ رب کی رحمت سے جنت میں داخل ہو جائیں۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔